السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں، وہ واقعہ جو خود میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ اور یہ کہانی ایسی ہے کہ اس میں ٹوسٹ تو آپ کو آئے گا ہی ساتھ یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بھی بنے گا۔ اس سے آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی۔ اس واقعے کا عنوان میں نے رکھا ہے کر بھلا تو ہو بھلا، اور یہ عنوان میرا نہیں، اس واقعے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کا ہے، اس لیے میں نے اس کا عنوان یہاں پر یہ رکھا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وہاں میں نے دیکھا کہ وضو خانے پر ایک موبائل رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ وضو خانے پر ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا یہ آپ کا موبائل ہے؟ انہوں نے منع کر دیا، تو میں نے اس کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ اس ارادے سے کہ نماز کے بعد اس کی تفتیش کی جائے گی اور اس کو دے دیا جائے گا۔ نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد میں کافی دیر تک بیٹھا رہا، حالانکہ مجھے نماز پڑھ کے ارجنٹ کہیں جانا تھا، لیکن میں بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ کسی کے بے چینی کے عالم کو دیکھوں، کوئی بے چین ہو، کوئی موبائل ڈھونڈ رہا ہو یا کوئی موبائل ڈھونڈتا ہوا میرے پاس آئے تو میں اس کو پہچان بتاؤں۔ اتنا تو سب کو پتا تھا کہ میرے پاس ایک موبائل ہے، ان لوگوں کو تو میں نے موبائل رکھا ہوا تھا کہ جس کا ہوگا وہ پہچان بتائے گا اور لے جائے گا۔ پہچان بتانے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے، اگر آپ کے پاس ایسے موبائل آئے اور آپ پہچان کی بات کریں تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اس سے کہیں اس کا پاسورڈ آپ ان لاک کر دیں اور موبائل لے جائیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ اس کا جو موبائل نمبر ہے اس موبائل کا وہ بتا دیں، میں اپنے موبائل سے ڈائل کرتا ہوں، اگر کال لگ جائے گی تو وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ کم از کم یہ نمبر اگرچہ جو بتائے گا وہ خود اس کا موبائل اگرچہ نہ بھی ہو تو کم سے کم اس کے ملنے والے کا ہوگا، ورنہ نمبر ایسے کسی کو نہیں پتا ہوتا، یعنی کچھ نہ کچھ تعلق اس سے ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ پاسورڈ ان لاک، تو یہ ایک ساری پہچان ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ موبائل لے کر میں بیٹھا رہا، موبائل لے کر میں کم سے کم 20 یا 25 منٹ بیٹھا ہوں اس انتظار میں کہ کوئی آئے گا، اور وہ 20-25 منٹ کا انتظار میں نے اس لیے کیا کہ جب میں نے موبائل اس کو اٹھایا تھا تو بند تھا۔ آپ کو پتا ہے مسجد میں لوگ جاتے ہیں تو موبائل بند کر دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ مسجد میں پوسٹرز اور اسٹیکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنا موبائل بند کر لیں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بڑی غلطی ہے، بڑا نقصان ہے۔ اس موبائل کو کوئی اور اٹھا کر لے جاتا تو وہ سم نکال کر ویسے ہی تو موبائل کرے بند کرے نہ کرے تو ختم تھا ہی، لیکن اگر وہ میرے پاس ہوتا اور میں اس کو نہیں دیکھتا کہ یہ بند ہے یا کھلا ہے اور میں اس کو ایسے ہی رکھ لیتا، یا وہ جہاں آپ رکھ گئے اور وہ سیفلی رکھا رہتا لیکن بند ہوتا اور آپ کو یاد ہی نہ ہوتا کہ وہ موبائل کہاں ہے، تو کیسے آپ اس تک پہنچ پاتے؟ کہیں بھی آپ نے رکھ دیا اور آپ بھول گئے اور کوئی چور بھی خیر اس کو نہیں لے کر گیا، لیکن کیونکہ آپ نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کال ڈائل کرتے رہیں گے، آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بند تو نہیں کرنا چاہیے، البتہ آپ وائبریشن موڈ پر لگا دیں، اس کو سائلنٹ بھی کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ بند اور سائلنٹ میں فرق اتنا ہے کہ بند میں تو بالکل کال نہیں لگے گا، سائلنٹ موڈ میں اتنا تو ہے کہ اس کی اسکرین جلے گی تو آپ کو نظر آ جائے گا، یا کوئی اور آپ کو دیکھ کر بتا دے گا اسکرین کی لائٹ وغیرہ وغیرہ، یعنی بند میں تو بہرحال نقصان ہے۔ وائبریشن موڈ سب سے بہتر رہتا ہے، اور اس میں بھی آپ جو وائبریشن آپ کا ہلکا والا ہو وہ لگا لیں آپ، جو نماز کے ٹائم میں آپ کو دوسروں کو دقت نہ دے، آپ کو محسوس ہو جائے۔ بہرحال تو وہ موبائل بند تھا، میں نے اس کو آن کیا، آن کرنے کے بعد 5 منٹ تک اس پر کوئی کال نہیں آیا، کیونکہ جس کا موبائل تھا وہ تو بھول ہی چکے تھے کہ میں موبائل کہیں بھول بھی آیا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میرا موبائل کہیں رہ گیا ہے۔ 5 منٹ کے بعد ایک کال اس پر آیا، اور وہ کال ان کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا جن کو اس سے بات کرنی تھی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ موبائل میرے پاس ہے اور یہ موبائل چھوڑ کر چلے گئے، ان کو کہیں کسی طرح سے آپ جہاں بھی کہیں ان کے دوسرے کانٹیکٹ نمبر ہیں کہ وہ آئیں اور موبائل لے جائیں۔ اس طرح سے میں ان کا ویٹ کرتا رہا، انہوں نے پوچھا آپ کہاں پر ہیں، میں نے ایڈریس بتایا، وہ آئے اور انہوں نے پہچان بتائی موبائل کی اور اپنا موبائل لے گئے۔ تو اس طرح وہ موبائل لے گئے، اس میں تقریباً 20 سے 25 منٹ کا عرصہ گزر گیا، اور اس دوران میں وہاں جو امام صاحب تھے ان کے پاس بیٹھا، ان سے گفتگو کرتا رہا۔ اور اس کے بعد جب ہم باہر نکلے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد جب میں اپنی بائک پر آیا تو وہاں بھی ان سے گفتگو کرتا ہوا آیا، پھر ان سے سلام دعا مصافحہ ہوا، میں نے کہا آپ چلتے ہیں، کافی ملاقات آپ سے ہوئی، آپ کے وقت دینے کا شکریہ۔ ارادہ یہ ہوا کہ جیب سے چابی نکالیں اور بائک میں لگائیں اور آگے جائیں۔ اب جیب میں دونوں میں نے چیک کیا، دونوں میں سے کسی جیب میں چابی نہیں، میں بہت پریشان، اوپر والی جیب میں چیک کیا اس پہ بھی چابی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اب ہم چابی ڈھونڈنے میں لگیں کہ چابی کہاں چلی گئی، ابھی تو موبائل کی حفاظت کر رہے تھے، اب اپنی چابی ڈھونڈنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد نگاہ پڑی گاڑی میں، تو گاڑی میں ہی چابی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں، نماز پڑھی، نماز سے پہلے بائک کھڑی کی تھی، نماز کے بعد بھی میں 20 سے 25 منٹ رکا رہا، کم سے کم بھی آپ مانیں تو یہ 40 سے 45 منٹ کا عرصہ تھا جس میں گاڑی وہاں کھڑی رہی جس میں چابی لگی ہوئی تھی۔ اب آپ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظتی دستہ تھا وہاں مقرر، کہ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا تھا کہ کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑی، اس گاڑی پر، کہ اس میں چابی لگی ہوئی یا کوئی بھی بات ہو۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاڑی کی حفاظت فرمائی، وہ گاڑی وہیں کھڑی رہی،
ورنہ اتنا آسان تھا، اس میں چابی لگی ہوئی تھی، سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ جہاں گاڑی کھڑی کی تھی وہ ایسا راستہ ہے، سنسان زیادہ رہتا ہے، وہاں سے اگر کوئی گاڑی لے کر چلا بھی جاتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ گاڑی کوئی اور کسی اور کی لے کر گیا ہے، یا گاڑی یہاں سے لے کر کون گیا، کوئی نگاہ بھی نہیں ڈال پاتا۔ اگر نماز کے بعد خدا نہ خواستہ گاڑی نہ ہوتی تو میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں اس ایریا میں کوئی ہے بھی نہیں، جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا پھر بہت دور ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہیں تھا جس سے یہ پوچھ سکتا کہ یہاں سے گاڑی کون لے کر گیا۔ اور مسجد میں فی الحال تو کیمرے بھی نہیں لگے کیونکہ نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ اس وقت امام صاحب کے زبان سے ایک جملہ نکلا کہ آپ اتنی دیر سے ان کے موبائل کی حفاظت کر رہے تھے، آپ نے ان کے موبائل کو اٹھایا نماز سے پہلے، اس کی حفاظت کی، حفاظت ان کو پہنچا دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی گاڑی کی حفاظت کرتے رہے۔ تو یہ عنوان انہوں نے دیا، انہوں نے خود کہا کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جس میں دو چیزیں، ایک تو ٹوئسٹ یہ ہے کہ پہلے تو میں ان کا موبائل دے رہا تھا، بعد میں چابی ڈھونڈتا رہا کہ چابی کہاں ہے، بعد میں یہ معلوم ہوا کہ چابی بائک میں تھی۔ اور ایمان کو مضبوط کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی اور ہوتا، یعنی خدا نہ خواستہ کسی پر الزام نہیں ہے، اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ موبائل ہے بیچ دیں گے، سم نکال لیں گے، کون سا کسی کو مل رہا ہے، اب تو پاسورڈ بھی ان لاک ہو جاتے ہیں سافٹ ویئر کی دکان پر جا کر، یا جس طرح بھی ہوتے ہیں، تو یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ظاہر ہے آپ کے سامنے، لیکن نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ بھی اچھا دیا۔ اور ادھر چانسز موبائل کو اگر غلط نیت سے اٹھایا جاتا اور اس کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جاتا تو اس کی قیمت کتنی تھی، 15 سے 20,000 25,000، اور اگر گاڑی وہاں سے چلی جاتی تو اس کی قیمت کتنی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک چیز سمجھے، وہاں جو میں نے 20 سے 25 منٹ اس کا ویٹ کیا، اس کا انتظار کیا، بدلے میں مجھے کیا صلہ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، سوائے اس کے کہ اللہ نے میری گاڑی کی حفاظت کی، وہاں پر یہ صلہ ملا۔ تو یہ ایک عنوان ہے جو کسی نے کبھی کہا ہے، کہاوت ہے کس نے بھی کہا ہے کہ کر بھلا تو ہو بھلا، یہ یقینی بات ہے اور حقیقی بات ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کی جب آپ حفاظت کرتے ہیں، ان کے سامان کی یا ان کی خدمت میں آپ لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے لگے رہتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر نظر کرم، نظر عنایت اور آپ کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو لگائے رہتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث مجھے یاد آئی، غالباً کچھ اس طرح سے ہے، اس کا مفہوم الفاظ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ جب تک بندہ مومن، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے، کہ جب تک بندہ میرے بندوں کے کام کاج میں لگا رہتا ہے، میں اس کے کام کاج میں لگا رہتا ہوں۔ میں مفہوم بیان کرتا ہوں، الفاظ ذہن میں نہیں ہے اس وقت، یعنی جب تک ہم اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں فی الحال فوراً رزلٹ ملا، وہ یہ کہ میں ان کے موبائل کی حفاظت کر رہا تھا اور ادھر اللہ تعالیٰ میری گاڑی کی حفاظت فرما رہے تھے، جس کسی بھی طریقے سے، جو چاہے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتوں کو مقرر کیا ہو یا خود اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرح کا معاملہ بنایا ہو کہ اس پر نکلنے والوں کی نگاہ نہ پڑی۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو کبھی بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ امید ہے اس کہانی سے آپ کو سبق ضرور ملا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔